نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم 347 صفحہ سے شروع کریں گے۔ فصل ہفتم، 7ویں فصل، تکبر کا علاج اور تواضع کا حصول۔ جیسا کہ ہم پچھلے ہفتوں میں تکبر کے درجات اور تکبر کی مذمت وغیرہ کے بارے میں پڑھتے رہے ہیں، تو جو بھی شخص اس موضوع کے بارے میں جانتا ہے وہ یقیناً پریشانی کا شکار ہوتا ہے کہ اب میں اپنے اندر سے اس بری خصلت کو کس طرح دور کروں۔ جس شخص کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے کہ تکبر اس کے لیے ایک بہت مہلک چیز ہے، ہلاکت خیز ہے، تو وہ ضرور چاہے گا کہ وہ اس کا علاج اسی طرح کرے جس طرح کسی انسان کو اپنے اندر کسی خطرناک بیماری کا جب انکشاف ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر وہ علاج نہیں کرے گا تو موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہم میں سے کسی کو خدا نخواستہ کینسر ڈائگنوز ہو تو کیا ہم چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے فکر نہیں کریں گے؟ کیا علاج کی تدبیر نہیں سوچیں گے؟ کیا ہم اس کے لیے دعائیں نہیں کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کو اپنے اندر کی کسی بیماری کا علم ہو جائے اور پھر وہ آرام سے بیٹھ جائے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ ہم نے تکبر کی علامات اور تکبر کی مذمت وغیرہ کے ذریعے اپنا جائزہ لیا، اور ہم میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو پرکھا اور اس بات کی فکر بھی کی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پھر علاج کیا کریں اور تواضع کیسے حاصل ہو۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ تواضع کا لفظ جو ہے یہ تکبر کے متضاد ہے، اپوزٹ ہے۔ تکبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور تواضع کا مطلب ہے اپنے آپ کو نیچے رکھنا، یعنی ہمبلنس اور عاجزی اختیار کرنا۔ تواضع کا لفظ جو ہے یہ ودع سے ہے، ودع یدع، جس کا مطلب ہوتا ہے رکھ دینا۔ لکھتے ہیں ابن الجوزی، معلوم ہونا چاہیے تکبر ایسی مہلک چیز ہے۔ بعض لوگ مہلک کو مہلک پڑھتے ہیں۔ مہلک جو ہے یہ مفعول ہو جاتا ہے، جس کا مطلب جس کو ہلاک کر دیا جائے، اور مہلک ہوتا ہے جو ہلاک کرنے والا ہے۔ تو تکبر جو ہے وہ ایک بیماری ہے روحانی، اور وہ ہلاک کرنے والی ہے۔ تکبر ایسی مہلک چیز ہے کہ اس کا فوراً علاج کرنا چاہیے، اور اس کے علاج میں 2 مقام ہیں۔ ان میں پہلا مقام یعنی پہلا سٹیپ، مقام کا مطلب سٹیپ، اس کی جڑیں اکھاڑنے اور درخت کاٹنے کا طریقہ ہے، اور یہ اس طرح ہے کہ انسان اپنے نفس کو پہچانے اور اپنے رب کو پہچانے، یعنی اپنی حقیقت جانے اور رب کا مقام پہچانے، رب کا درجہ اور اس کی عظمت کو جانے، اس کی معرفت حاصل کرے۔ کیونکہ جب وہ اپنے نفس کو اچھی طرح پہچان لے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ ہر کمزور سے زیادہ کمزور ہے۔ پہلے نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، اور پھر وہ چیز جسے قابل ذکر کہا جا سکے، یعنی جو نظر آنے لگے۔ پہلے وہ بے جان تھا، نہ سنتا تھا، نہ دیکھتا تھا، نہ محسوس کرتا تھا، اور نہ حرکت کر سکتا تھا۔ گویا زندگی سے پہلے وہ مردہ تھا، طاقت سے پہلے کمزور تھا، اور دولت مند ہونے سے پہلے تنگ دست تھا۔ اور ہم میں سے ہر ایک اگر اپنے بارے میں اس بات کو مد نظر رکھے اور اپنی اصل حقیقت پہ غور کرے تو حقیقت یہی ہے، ہم کیا تھے۔ آپ سب اپنی اپنی عمر کا جائزہ لیں، مثلاً آپ 20 سال کے ہیں یا 40 کے ہیں یا 60 کے ہیں، تو سوچئے کہ 61 سال پہلے یا 41 سال پہلے یا 21 سال پہلے میں کہاں تھی؟ میرا کوئی وجود نہ تھا، میری کوئی حیثیت نہ تھی،
میرا کوئی نام نہ تھا، میری کوئی روح نہ تھی، یعنی میرے جسم کے اندر کوئی جسم ہی نہیں تھا تو روح کہاں سے ہوتی؟ پھر آغاز کہاں سے ہوا، کس کس مرحلے سے گزری؟ نہ سننے کی طاقت، نہ دیکھنے کی طاقت، نہ محسوس کرنے کی، نہ ہلنے جلنے کی، گویا کہ مردہ حالت۔ اگر آج اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے تو اس وقت ہمارے پاس کیا تھا؟ کس چیز کے مالک تھے؟ کچھ بھی تو نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس بے بضاعتی کی طرف اپنے اس قول سے اشارہ فرمایا ہے۔ یہ بدعتی کا لفظ جو ہے نا سورۃ یوسف میں بھی آتا ہے، بدعہ سامان کو کہتے ہیں، یعنی بے سر و سامانی، کوئی چیز، کوئی پونجی نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی سامان نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اسے کس چیز سے پیدا کیا، یعنی انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کا ایک اندازہ رکھا، یعنی اس کی شکل کیا ہوگی، اس کا حال حلیہ کیا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ مرے گا کب، اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ سب اس کی تقدیر لکھ دی۔ فقدرہ، پھر اللہ نے اس پر احسان رکھا اور فرمایا ثم السبیل یسرہ، پھر اس کا راستہ آسان کیا، یعنی دنیا میں آنے کا اور پھر اس کے بعد چلنے پھرنے کا اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا۔ فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنایا۔ اللہ نے اسے موت کے بعد زندہ کیا، جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے قرآن مجید میں کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تم کو زندہ کیا۔ تو یہ اللہ ہی ہے جو زندگی بخشتا ہے۔ فرمایا اس کی تصویر اچھی بنائی اور اسے دنیا کی طرف نکالا، پھر اسے پیٹ بھر کے کھلایا اور پلایا اور لباس پہنایا، اس کی رہنمائی کی، اسے قوت بخشی۔ پھر جس کی ابتدا یہ ہو وہ کس بات پر تکبر اور فخر کرے، یعنی جس کی اصل اور اٹھان اور حقیقت اور بنیاد یہ ہو، وہ پھر کس بات پہ اتراتا ہے؟ اگر انسان کا وجود ہمیشہ اس کے اختیار میں ہوتا تو پھر بھی اس کی سرکشی کی کوئی وجہ ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم صحت مند، سلامت جسم و جان کے مالک ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سب جانتے ہیں کہ ہم بعض اوقات اپنے ہی جسم کے اندر ہونے والی تبدیلیوں سے خود آگاہ نہیں ہوتے۔ مثلاً ایک بچہ جوان ہو جاتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ مسلسل ایک چینج ہوتا ہے، مسلسل ایک گروتھ ہوتی ہے، پھر جوانی کے کچھ سال اور پھر ساتھ ہی بڑھاپے کی طرف وہ قدم اٹھانے لگتا ہے اور اس کے جسم میں ڈی جنریشن شروع ہو جاتی ہے اور وہ خود بھی اس سے غافل ہوتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر بظاہر کچھ آثار نظر بھی آتے ہیں تو بھی تو وہ ہیلپ لیس ہوتا ہے۔ یہ تو ایک پوری زندگی کا قصہ ہے، لیکن ہر روز بھی جب ہم سویرے اٹھتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ آج کا دن ہمارا کیسا گزرے گا۔ بیٹھے بیٹھے سر درد شروع ہو جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے کچھ اور تھکاوٹ، تکلیف، کہ خود اپنا جسم ہم سے نہیں سنبھالا جاتا اور اس کے اندر جو بھی تبدیلیاں اور جو بھی تکلیفیں آتی ہیں بعض اوقات ہماری سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر سرکشی کی کیا وجہ؟ یہ اپنی شکل و صورت پہ، اپنی جوانی پہ، اپنی طاقت پہ، اپنی قوت پہ اترانا کس بات کا؟ اس پر متضاد اخلاق، متضادتا کنٹراڈکٹری، اخلاق خلط سے ہے، انسان کے جسم کے اندر مختلف چیزیں ہیں، تو ان کی کمی بیشی سے، جیسے کہ طب کا ایک نظریہ ہے کہ ان کی کمی بیشی سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، جس کو وہ سودا صفرا اور مختلف نام دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس پر متضاد اخلاق اور ہولناک بیماریاں مسلط رہتی ہیں۔ بعض اوقات انسان ایک ہی وقت میں گرمی بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو سردی بھی لگنے لگتی۔ ادھر اس کی بنیاد پوری ہوئی، ادھر وہ کمزور ہوئی اور گری۔
یعنی ابھی اٹھتا نہیں کہ ساتھ ہی کمزوری کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے. اسے اپنی جان کے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے. وہ کوئی چیز یاد کرتا ہے تو اسے بھول جاتا ہے. حافظے کا یہ عالم ہے. کسی چیز کو مزیدار سمجھ کر کھاتا ہے تو وہ اس کو ہلاک کر دیتی ہے. وہی چیز اس کے لیے بیماری بن جاتی ہے, موت کا سبب بن جاتی ہے. کسی چیز کی خواہش کرتا ہے تو وہ اسے ملتی نہیں. یعنی انسان کی زندگی میں بعض تمنائیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے انسان تڑپتا رہتا ہے اور اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی, لیکن بعض اوقات انسان وہ خواہشات اپنے دل میں لے کر ہی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. مثلا بعض لوگوں کو گھر بنانے کی خواہش ہوتی لیکن ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ گھر بنا سکے. بعض لوگوں کو حج پہ جانے کی خواہش ہوتی, بعض لوگوں کو اسی طرح کسی اور کی مثلا شادی کرنے کی خواہش ہے, لیکن شادی ہونے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے. تو مختلف تمنائیں اور خواہشات انسان کے اندر ایسی ہیں کہ جن کو پورا کرنے پر وہ قادر ہی نہیں. یعنی اس کی کمزوری اور کمی کا یہ عالم ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں کر سکتا جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے. اور پھر اس سے مطمئن نہیں کہ ناگہانی طور پر اس کی زندگی چھین لی جائے. یعنی اگر سب کچھ مل جائے انسان کو, گھر بیوی بچے سب کچھ اس کے پاس ہو, تو بھی موت کو کون روک سکتا ہے. انسان کی موجودہ زندگی دراصل درمیانی زندگی ہے. وہ اس کی ابتدا تھی جس کا ذکر کیا گیا, یعنی آغاز. رہا انجام تو وہ موت ہے جو اسے پہلے کی طرح بے جان بنا دے گی. آغاز دیکھیں اور انجام دیکھیں تو پھر بیچ کے اس مختصر سے عرصے میں کس بات پہ اترانا. موت روح کی جدائی کا نام ہے. پھر اسے مٹی میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ خالی جسم کو کوئی کیا کرے گا. وہ ایک بدبودار مردہ ہوگا, اس کے اعضاء گل سڑ جائیں گے, ہڈیاں بوسیدہ یعنی پرانی ہو جائیں گی, کیڑے اس کے اجزاء کھائیں گے, اور بالآخر وہ مٹی بن جائے گا جس سے پیالے بنائے جائیں گے, مکانوں کی اینٹیں بنے گی. پھر اسی پر خاتمہ نہ ہو جائے گا بلکہ اس کے متفرق اجزاء پھر جمع کیے جائیں گے. وَأَحْيَاكُمْ, اور اسے قیامت کے میدان میں حاضر کیا جائے گا. وہ دیکھے گا زمین بدلی ہوئی ہے, پہاڑ چل رہے ہیں, آسمان پھٹا ہوا ہے, ستارے بے نور ہو گئے ہیں, سورج کی شعاعیں لپیٹ کر الگ رکھ دی گئی ہیں. سورج بے نور ہو جائے گا. حالات تاریکی میں ڈوبے ہوئے, ہر طرف اندھیرا. آپ میں سے جن لوگوں نے حج کیا ہوگا وہ ان کو معلوم ہوگا کہ عرفات سے جب واپس لوٹتے ہیں تو بہت سے لوگ پیدل بھی چل رہے ہوتے ہیں. ایک ہجوم ہوتا ہے انسانوں کا, اور جو لوگ بسز پر بھی ہوتے ہیں وہ آس پاس چلنے والوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو بالکل ایک قیامت کا سا منظر نظر آتا ہے کہ جہاں ہر طرف صرف انسان ہی انسان ہو. کچھ سواریوں پر ہیں اور کچھ پیدل جا رہے ہیں, اور رات کا اندھیرا بھی شروع ہو گیا. تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ آخر اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عرفات سے مغرب کی اذان کے ساتھ ہی واپس ہونے کا حکم دیا کہ انسان صرف دن کی روشنی میں انسانوں کے اجتماع کو نہ دیکھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رات کی تاریکی میں بھی انسانوں کے اس انبوہ کو ذہن میں یاد رکھے کہ قیامت کے دن بھی اسی طرح اندھیرا ہوگا اور صرف لوگ ہی آس پاس ہوں گے اور کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. کیونکہ حج کے مختلف مناسک ادا کرنے کے ساتھ انسان اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک اپنے آپ کو ہی بمشکل سنبھالتا ہے, کوئی کسی کے زیادہ کام آ نہیں سکتا. تو قیامت کا دن بھی ایسا ہی بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ شدید ترین ہوگا کہ حالات تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں, جہنم کی بھاپ شور برپا کیے ہوئے ہے, صحیفے کھلے ہوئے ہیں. اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, اپنی کتاب پڑھ اور تیرا اپنا نفس ہی آج تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے. تو گویا ہر ایک کو اپنا کیا ہوا, اپنا لکھا ہوا, بولا ہوا, سوچا ہوا, مختلف دن میں کیے ہوئے کام سب کے سب نظر آنے لگیں گے. جوانی, بڑھاپا, سب کچھ اس کے سامنے ہوگا. وہ کہے گا میری کتاب, کون سی کتاب, کون سی کتاب؟ تو کہا جائے گا جس زندگی پر تو بڑا خوش تھا اور جس کی نعمتوں پر تو اکڑا پھرتا تھا.
اس زندگی میں تجھ پر 2 فرشتے مقرر کیے گئے تھے، جو تو بولتا تھا یا کرتا تھا وہ لکھتے جاتے تھے، خواہ وہ تھوڑا تھا یا زیادہ۔ تیرا اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا سب کچھ نامہ اعمال میں درج کیا جاتا تھا۔ تو ان چیزوں کو بھول چکا ہے، لیکن اللہ نے ان کو گن کر رکھا تھا، تو اب اس کا حساب دینے کے لیے تیار ہو جا۔ جس کا یہ حال ہو اس کا تکبر کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی جس کے ساتھ یہ سارے حالات اور واقعات پیش آنے والے ہوں، وہ بھلا کس بات پر اکڑتا ہے؟ پھر اگر جہنم کی طرف چلا گیا تو انجام کے لحاظ سے اس سے جانور اچھے ہیں، کیونکہ وہ پھر مٹی ہو جائیں گے۔ تو ایسے لوگ جو دنیا میں اللہ کی اطاعت نہ کریں اور دنیا میں اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر اترائیں اور اکڑیں اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں اور نہ اللہ کو پرواہ میں لائیں نہ اللہ کی مخلوق کو، تو ایسے لوگوں کا جو بدترین انجام ہے جانوروں کے انجام سے بھی بدتر ہے۔ تو پھر اگر وہ اپنا انجام دیکھ لیں یا سامنے پائیں یا اس کا تصور ہی کر لیں تو ساری اکڑ یہیں بھول جائیں۔ جس کی یہ حالت ہو اور اب اسے غلطی کے معاف ہو جانے کا بھی یقین نہ ہو تو وہ تکبر کیسے کر سکتا ہے؟ جس کی یہ حالت ہو اور اب اسے یعنی قیامت کے دن غلطی کے معاف ہونے کا بھی یقین نہ ہو، وہ تکبر کیسے کر سکتا ہے؟ اور کون ہے جو سزا کے لائق گناہوں سے بچ سکتا ہے؟ یعنی وہاں سے تو کوئی نکل کے نہیں بھاگ سکتا۔ اس کی مثال تو اس آدمی جیسی ہے جس نے بادشاہ کا گناہ کیا ہو اور وہ 1000 کوڑے کی سزا کا مستحق ٹھہرایا گیا ہو، پھر اسے قید میں ڈالا جائے تاکہ اسے نکال کر سزا دی جائے اور وہ انتظار کر رہا ہو کہ سزا کے لیے اسے بلایا جائے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ وہ قید خانے والوں پر تکبر کرے گا؟ غور کیا جائے تو دنیا بھی تو ایک قید خانہ ہے اور انسان کے گناہ سزا کو لازم کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کتنی زبردست مثال سے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قید خانے میں ہو اور اس انتظار میں ہو کہ باہر نکل کر اس کو سزا دی جائے تو وہ قید خانے کا وقت کیا اکڑ کے اور دوسروں پہ شیخی بگار کے گزار سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ ایک قیدی یا ایک جیل میں موجود شخص، بڑے بڑے ایسے لوگ جو متکبرین ہوتے ہیں، وہاں جا کر ان کے سارے کسبل نکل جاتے ہیں، اور اگر انہیں یہ پتا ہو کہ باہر نکال کے پھانسی چڑھایا جائے گا یا کوئی اور سزا دی جائے گی تو ویسے ہی انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر انسان اس دنیا کو قید خانہ سمجھے اور اپنی آخرت کے انجام کو یاد رکھے تو یقیناً اس کا تکبر اس سے نکل جائے گا، اگر وہ عبرت پکڑنے والا ہو۔ رہی رب العالمین کی پہچان، یعنی انہوں نے جو علاج بتایا اس میں پہلا حصہ جو ہے وہ حصہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن اب دوسرا حصہ، کیونکہ انہوں نے 2 علاج بتائے تھے۔ پہلا علاج یہ تھا کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، یعنی اپنی حقیقت پر غور کرے، اور دوسرا علاج یہ کہ انسان اللہ تعالی کی معرفت اختیار کرے۔ رہی رب العالمین کی پہچان، تو اگر اس کی قدرت کے آثار اور عجائبات صنعت کو دیکھے تو اس کی عظمت کا پتہ چل جائے۔ یعنی اگر انسان اللہ تعالی کی قدرت کے آثار، اس کی تخلیق اور عجائبات صنعت سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس میں سے کوئی ایک چیز اٹھا کر اس کے اندر غور و فکر کرے۔ مثلاً آپ کسی باغ میں جاتے ہیں، وہاں پر مختلف طرح کے درخت ہیں، کسی ایک درخت کا گرا ہوا پتا اٹھا کر ہاتھ پہ رکھیے اور اس کی بناوٹ اور اس کے ڈیزائن اور اس کی رنگت اور اس کے ٹیکسچر اور ان سب چیزوں پر اگر آپ غور کریں تو حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مٹی کے اندر سے کیا کیا کاریگری کر کے کیسی کیسی چیزیں نکال رہا ہے۔ تو فوراً بنانے والے کی عظمت اور معرفت کا احساس ہوگا۔ بس یہی وہ علاج ہے جو تکبر کی جڑیں اکھاڑنے والا ہے۔ تکبر کا عملی علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے سامنے تواضع اختیار کرے۔ اس کو آپ نوٹ کر لیجئے، عملی علاج، اس کو سرکل کر لیں۔ پہلا تو تھا سوچ میں تبدیلی، اور کرے کیا انسان، کیونکہ کچھ بھی چیز محض سوچ کی حد تک کرنے سے درست نہیں ہوتی،
مثلا اگر ہم کسی چیز کی صرف نیت ہی کرتے رہیں اور کریں کچھ نہیں، یا صرف خواہش ہی کرتے رہیں اور کوئی قدم نہ اٹھائیں، اور اسی طرح آرزویں اور تمنائیں دل میں رکھیں، عملی طور پر کوئی منصوبہ نہ بنائے، اور صرف منصوبہ بندی ہی نہیں بلکہ کوئی عملی قدم نہ اٹھائے، تو اس وقت تک انسان اپنی مطلوبہ چیز کو پا نہیں سکتا۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ تکبر کا عملی علاج بھی لازم ہونا چاہیے۔ تکبر کا عملی علاج یہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے بندوں کے سامنے تواضع اختیار کرے، اللہ اور بندوں کے سامنے۔ اس کو میں بار بار اس لیے دہرا رہی ہوں کہ اس پر آپ ذرا غور کیجئے۔ اگر اسے تواتر کے ساتھ اپنائے گا تو تواضع عادت ثانیہ بن جائے گی۔ عادت ثانیہ یعنی سیکنڈری چیز، یعنی اس کی یعنی زندگی کا ایک حصہ بن جائے گی، ہیبٹ بن جائے گی۔ تواتر کا مطلب کیا ہے؟ مسلسل، یعنی صرف ایک آدھ دن نہیں بلکہ روٹین میں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تواضع اور اخلاق جمیلہ کی طرف پہلے اشارہ ہو چکا ہے، یعنی اس معاملے میں سیرت کا مطالعہ ہمیں مدد دے سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کیا تھے۔ دوسرا مقام یعنی دوسرا مقام نسب کی برتری کے خیال سے بھی انسان کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کا خیال بھی انسان کے دل میں تکبر کا احساس پیدا کر دیتا ہے۔ تو جسے نسب کی وجہ سے تکبر ہو، اسے جاننا چاہیے کہ خوب وہ بھی اسی طرح عالم وجود میں آئے تھے جس طرح سب انسان پیدا ہوتے ہیں۔ جس میں خوبصورتی کی وجہ سے تکبر ہو، یعنی مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کے اندر اچھی، جو اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں، اور انسان ان کو مس یوز کرنے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ تو دوسری چیز جس کی وجہ سے عموماً لوگ تکبر کا شکار ہوتے ہیں وہ خوبصورتی ہے۔ اسے عقل مندوں کی طرح اپنے باطن کی طرف دیکھنا چاہیے، اور چارپایوں کی طرح یعنی جانوروں کی طرح ظاہر کو نہ دیکھنا چاہیے۔ جس میں جسمانی طاقت کی وجہ سے تکبر پیدا ہو، اسے جاننا چاہیے کہ اگر اس کی ایک رگ میں درد اٹھے تو وہ ہر عاجز سے زیادہ عاجز ہو جائے گا، اور ایک دن کا بخار اس کی اتنی قوت تحلیل کر دے گا، یعنی اڑا دے گا، کم کر دے گا، جو مدت تک پوری نہ ہوگی۔ یعنی ایک دن کے بخار سے انسان کئی دن تک ویکنس فیل کرتا رہتا ہے۔ اگر اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جائے تو اسے عاجز کر دے، اور کانٹا تو بڑی چیز ہے، اگر چھوٹی سی وہ جو اسٹک کا چھوٹا سا ریشہ ہوتا ہے جس کو پنجابی میں چھلتر کہتے ہیں، اگر وہ بھی انسان کی سکن میں چلا جائے تو اس کا سارا چین اٹھ جاتا ہے، سارے کام چھوڑ کر انسان بار بار اسی کی طرف توجہ دیتا ہے، تو اسے عاجز کر دے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نمرود بادشاہ جو تھا اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، وہ بھی فرعون کی طرح، لیکن ایک مچھر اس کی موت کے لیے کافی ہوا۔ اگر اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جائے تو اسے عاجز کر دے، اور اگر ایک کھٹمل اس کے کان میں داخل ہو جائے تو اسے بے قرار کر دے، وہ سونا بھول جائے۔ جو دولت کی وجہ سے تکبر کرے تو اسے چاہیے کہ اس حقیقت سے آگاہ ہو کہ یہودی سب سے زیادہ مالدار ہیں، پس تف ہے اس بزرگی پر جس میں یہودی بھی اس سے آگے بڑھ جائے، اور جسے چور ایک لہجے میں چھین کر لے جائے، لہجے یعنی لمحے میں، اور اس کا مالک ذلیل ہو جائے۔ یعنی اس دولت پر کیا اترانا کہ جو پل بھر میں اس سے دور جا سکتی ہے۔ جو علم کی وجہ سے تکبر کرے کہ میں بہت جانتا ہوں یا دوسروں سے زیادہ جانتا ہوں، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کی حجت جاہل کی نسبت عالم پر زیادہ سخت ہے۔ اسے چاہیے اس عظیم خطرے کو محسوس کرے جو اس کے سامنے ہے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ خطرہ اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا بڑا مرتبہ ہوگا، یعنی جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ خطرے میں ہے انسان، اتنی زیادہ پوچھ ہے اس کی، اتنی زیادہ پکڑ ہے اس کی۔ جہاں مرتبہ بلند ہوگا وہاں اس کا حساب بھی زیادہ ہوگا۔ جاہل تو شاید چھٹ جائے، لیکن ایسے انسان کے لیے حساب کا دائرہ بہت طویل ہو جائے گا۔ نیز یہ بھی جاننا چاہیے کہ تکبر کرنا صرف اللہ تعالی کی شان کے لائق ہے، یعنی صرف اللہ ہی کو زیبا ہے۔
کسی بندے کو نہیں. اور جب وہ تکبر کرے گا تو اس پر اللہ کا غصہ اور ناراضگی ہوگی. اللہ عاجزی اور تواضع کو پسند کرتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی شان ہے، تو بندے کا حق نہیں کہ وہ اسے اپنی طرف کھینچے. بس اسی طرح ہر ایک سبب کا علاج اس کی ضد سے کرے اور تواضع اختیار کرے. امام ابن الجوزی نہ صرف یہ کہ تکبر بلکہ جتنی بھی اخلاقی خرابیاں ہیں ان سب میں یہ حل پیش کرتے ہیں کہ کسی بھی بیماری کا علاج اس کے متضاد میں ہے، اپوزٹ میں ہے. تو تکبر کا علاج تواضع میں ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ دوسرے اخلاق کی طرح اس خلق کی بھی دو طرفیں ہیں اور ایک درمیان ہے. جو طرف زیادت کی طرف مائل ہے اس کا نام تکبر ہے، جو نقصان کی طرف مائل ہے اسے خست اور ذلت کہتے ہیں. خست بھی ذلت ہی کہتے ہیں. اور درمیان کا نام تواضع ہے، اور یہی محمود ہے، یہی پسندیدہ ہے. یعنی نہ انسان اپنی حیثیت سے آگے بڑھے، نہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، اور نہ ہی اپنے مرتبے اور مقام کو اتنا گرا دے کہ خود کو ذلیل کر دے. جو اپنے ساتھیوں پر برتری جتائے وہ متکبر ہے، یعنی ان سے بڑا سمجھے خود کو اور بہتر سمجھے، تو وہ متکبر ہے. اور جس نے پستی ظاہر کی وہ متواضع ہے. گویا اس نے اپنے مرتبے سے کچھ چیز گھٹا دی. لیکن اگر کسی عالم کے پاس کوئی موچی یا اسی حیثیت کا کوئی شخص جائے اور عالم اس کو اپنی جگہ بٹھائے، پھر اس کا جوتا لا کر اس کے سامنے رکھے، اور جب وہ رخصت ہو تو دروازے تک اس کے ساتھ جائے، تو اس نے ذلت کو پسند کیا، اور یقیناً یہ بات اچھی نہیں. اچھی چیز اعتدال ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک حقدار کو اس کا حق ادا کرے. یعنی اعتدال کیا ہے؟ ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرے. اب عالم کے لیے موچی کے جوتے لا کے رکھنا اور اس کو دروازے تک رخصت کرنا کیوں ذلت ہے؟ کیونکہ عالم کی عزت اس کی شخصیت کی وجہ سے نہیں، اس کے علم کی وجہ سے ہوگی. اور ظاہر ہے کہ ایک موچی کے مقابلے میں عالم کے پاس ایک نعمت زائد ہے، تو اس نعمت کا اپنا ایک تقاضا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ انسان خود کو دوسروں پر بڑا سمجھنے لگے یا لوگوں کو انسان حقیر اور ذلیل سمجھنے لگے، لیکن اس علم کے کچھ تقاضے ہیں کہ انسان اس کو پا کر پھر اس کا شکر ادا کرے اور اسے اس کے حقدار کو دے، اس کو وہاں خرچ کرے جہاں اسے خرچ کرنا چاہیے. تو یہ دراصل تواضع ہے. لیکن اگر اسے بے جا خرچ کرے یا اس علم کی اس طریقے سے توہین کرے کہ وہ ایسے کاموں میں لگ جائے جو اس کے شایان شان نہیں، تو یہ تواضع نہ ہوگا. اور اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. معمولی لوگوں میں تواضع یہ ہے کہ ان کے سوال کے جواب میں ان پر نرمی کرے اور نرم انداز سے گفتگو کرے، خواہ وہ سوال بہت ہی ناسمجھی پر مبنی کیوں نہ ہو. ان کی دعوت قبول کرے، ان کی حاجت پوری کرنے میں کوشش کرے، ان کی تحقیر نہ کرے اور ان کو ذلیل نہ سمجھے. تو آج کا باب یہاں پر ختم ہوا. میں یہ چاہوں گی کہ اگر آپ کے پاس کچھ سوال ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہر بات مانتے بھی ہیں ان کی اور عاجزی سے بھی پیش آتے ہیں، تو کئی لوگ بہت زیادہ غلط اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اور مثلاً وہ کیا فائدہ ہوتا ہے جو اٹھاتے ہیں؟ مثلاً کہ جیسے اگر کوئی کسی کا کام آ رہا ہے یا کسی کے ساتھ کام کر رہا ہے یا گھر میں ہے تو ایک ہی شخص کام کرتا جا رہا ہے، جیسے دو فرد ہیں گھر میں اور وہ آپس میں کام کرتے ہیں، تو وہ ایک کے اوپر ہی برڈن ڈالتا چلا جاتا ہے. وہ بیچارہ بولتا نہیں ہے اور تواضع ہی اختیار کرتا ہے اور عاجزی بھی کرتا ہے. یہ تواضع نہیں ہے کہ انسان دوسرے کو حق کی نصیحت نہ کرے یا دوسرے کو صحیح بات نہ بتائے. مثلاً دو لوگ اگر ایک جگہ رہ رہے ہیں اور وہ برابر کے درجے کے ہی ہیں اور دونوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں، لیکن ان میں سے ایک شخص اپنی ذمہ داری میں مسلسل کوتاہی کا ثبوت دے رہا ہے، تو یہ تواضع نہ ہوگی کہ انسان بظاہر تو چپ رہے اور کچھ نہ کہے اور دل میں وہ دوسرے کو برا سمجھے اور حقیر سمجھے کہ اس کا تو کوئی دین ایمان ہی نہیں اور یہ تو یوں خراب ہے. تو تکبر کی جڑ تو دل میں ہوئی نا، تو وہ تو تکبر سے یہ بھی خالی نہیں ہے. پھر اگر وہ کسی کمزوری یا مجبوری کی وجہ سے زبان سے کچھ نہیں کہتا اور دل ہی میں
نفرت رکھتا ہے یا دل میں گرج پالا ہوا ہے یا کوئی اور اسی طرح کی چیز، تو بہتر ہے کہ وہ دل میں رکھنے کی بجائے دوسرے انسان سے کسی بھی طریقے سے اس کو کنوے کرے دوسرے انسان کو، اور اس کی بھی اصلاح کرے. یعنی ظلم سہتے جانے کا نام تواضع نہیں ہے. تواضع یہ ہے کہ انسان اپنی چال ڈھال میں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ ہے تواضع، کہ انسان کی چال میں تواضع نظر آئے، انسان کے رویے میں، انسان کی گفتگو میں، معاملے میں، ایکشنز میں، اشاروں میں، ہر چیز میں. استاذہ یہ سوال یہ کلاس سے آیا ہے کہ استاد اپنے شاگردوں سے تواضع کا معاملہ کس طرح سے کرے کہ وہ علم کے تکبر کا شکار نہ ہو. جی، سوال میں نے آپ کا جو سمجھا وہ یہ کہ استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ کس طرح تواضع کا معاملہ کرے کہ وہ تکبر کا شکار نہ ہو. اس میں یہ ہے کہ قدرتی طور پر استاد اور شاگرد میں مرتبے کا فرق ہے، مقام کا فرق ہے، جس کی وجہ سے استاد بہت خطرے میں ہے کہ اس کے اندر ایسی کوئی بیماری آ جائے، اس کے اندر ایک تکبر پیدا ہو جائے. ایسا ہے کہ نمبر ایک اپنے دل کے اندر یہ احساس رکھے کہ جو بھی مجھے علم ملا ہے، جو بھی نعمت ملی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اس کا مجھ پر احسان ہے، اور اس نعمت کو پا کر مجھے حق نہیں کہ میں کسی کے ساتھ ناروا سلوک کروں. تواضع کس طرح وہ اختیار کرے گا کہ مثلا سکھاتے وقت ایسا انداز اور ایسا طریقہ اختیار کرے گا کہ اس کے بولنے کے انداز میں، اس کے ٹون میں، اس کے لہجے میں، اس کے انداز میں عاجزی ہوگی. جب وہ شاگردوں کے ساتھ معاملہ کرے گا یا بات کرے گا یا لین دین کرے گا تو اس کے اندر بھی ایک تواضع ہوگی. مثلا پڑھاتے وقت ضرورت کے تحت تو ان سے اوپر بیٹھ سکتا ہے، لیکن ہر وقت وہ اس بات کا مطالبہ نہ کرے کہ اس کی نشست اور سیٹ جو ہے وہ دوسروں سے بلند ہو، یا یہ ہے کہ شاگرد اس کے پیچھے چلے، یا یہ کہ وہ ان سے جب بات کرے تو منہ پھیر کے بات کرے. یعنی اس کے انداز اور اس کے رویے اور اس کے اٹھنے بیٹھنے اور اس کے معاملات اور اس کے تعلیم دینے، ان سب چیزوں کے اندر ایک نرمی اور مقصد پر نظر ہو. اور جتنا زیادہ وہ مقصد پر نظر رکھے گا کہ مجھے سکھانا ہے، تو ظاہر ہے کہ سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. تو جس استاد کے اندر عاجزی ہوگی اور وہ طالب علموں کی طرف اس کا ایک جھکاؤ ہوگا تو انشاءاللہ وہ تکبر سے خالی ہو جائے گا. قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تلقین کی وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، آپ کو معلوم ہے کہ یہی ایکسپریشن سورت بنی اسرائیل میں بھی استعمال ہوا ہے، جہاں اولاد کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ اپنے والدین کے سامنے کندھے جھکا کر رکھیں. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ بچے جو ہیں وہ والدین کے سامنے عاجزی کے ساتھ کندھے جھکا کر رہیں رحمت اور شفقت کی وجہ سے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے، لیکن انہیں اپنے ساتھیوں، اپنے صحابہ کرام جو ان کے شاگرد بھی تھے، ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کیا تلقین کی گئی کہ آپ اپنے کندھے ان مومنوں کے لیے جھکا کر رکھیں جو آپ کی پیروی کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ استاد کو کیسا ہونا چاہیے کہ وہ شاگردوں کے لیے اویلیبل ہو، شاگردوں کو وہ اجازت دے کہ وہ اس سے سوال کر سکیں، اس سے مانوس ہو سکیں، اور ان کے لیے اس سے سیکھنا آسان ہو، نہ کہ وہ اپنی ایک ایسی دنیا میں رہے کہ جس میں بس ایک مخصوص انداز میں، ایک مکینکی انداز میں ایک لیکچر ڈیلیور کر دے اور اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی تعلق، واسطہ، رابطہ نہ ہو. بہترین مثال ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ آپ کا صحابہ کرام کے ساتھ کیسا تعلق تھا. جی کوئی اور سوال؟ جی ایک سوال ہے کہ چال میں تواضع سے کیا مراد ہے؟ چال میں تواضع یہ ہے کہ انسان پاؤں مار کے نہ چلے، کندھے اکڑا کے نہ چلے، سر اٹھا کے نہ چلے، ایک معقول انداز میں چلے، اور جس میں دوسروں کے لیے اذیت بھی نہ ہو اور اپنی آمد کا پتہ بھی ہر وقت نہ دے انسان.
کہ میں بس آ گیا ہوں، یعنی دھما چوکڑی والی چال نہ ہو، معقول انداز میں مناسب قدم اٹھائے، نہ تو اتنی سست چال ہو کہ انسان اپنے موقع پر نہ پہنچ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا تو بہت مریل چال چل رہے تھے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ قاری صاحب ہے۔ تو کہا کہ اسلام مریض نہیں، اور شاید ان کو درہ بھی لگایا۔ حضرت عائشہ نے اسی طرح ایک موقع پر کسی کو دیکھا اور انہیں بتایا گیا کہ وہ شخص جو اسی طرح کی چال چل رہے ہیں کہ یہ صاحب قرآن ہے، تو کہنے لگی کہ عمر سید القراء تھے، لیکن چلتے تھے تو قوت کے ساتھ، مارتے تھے تو قوت کے ساتھ۔ تو انسان کا جو تکبر ہے وہ قوت کے استعمال میں نہیں ہے جہاں قوت استعمال کرنے کی ضرورت ہو۔ مثلا اگر شاگرد کو ڈانٹنے کی ضرورت ہے تو استاد ڈانٹ بھی سکتا ہے، سختی بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک مخصوص انداز ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا تکبر جھلکتا ہے کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا اس کی بنا پر۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔